السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل قدر عزیزان محترم، میری معزز پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے ہم اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب کائنات نے باوجود سیاہ کاری اور خطا کاری کے، باوجود دن بدن اعمال میں سستی اور کاہلی کے، اس رب ذوالجلال نے ہم پر بے پناہ اور بے شمار انعامات اور احسانات کی بارش جاری رکھی ہے۔ اس رب ذوالجلال سے ہم مزید دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مزید انعام اور فضل کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک، قبر اور حشر کے تمام مراحل میں، بلکہ اس سے ملاقات تک جاری اور ساری فرمائے۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ پر جس کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بلا استحقاق کے بہت ہی زیادہ انعام کا اور فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ واقعتاً اسی حبیب کبریا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور احسان ہے، آپ کے رونے اور گڑ گڑانے کا اثر ہے کہ اللہ پاک ہم پر باوجود ہماری سیاہ کاری اور خطا کاری کے احسانات اور کرم کی بارش برسا رہے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ غرض میرے معزز بزرگوں، میری پردہ نشین خواتین، آج جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ امت کن حالات سے دوچار ہے۔ آئے دن سورج ایک نئی خبر لے کر
اس امت کے پاس آ رہا ہے اور مصیبتوں کا اور آفتوں اور آزمائشوں کا انبار اس امت پہ آئے دن گر رہا ہے۔ کبھی کسی محلے سے خبر، کبھی کسی علاقے سے خبر، کبھی کسی صوبے سے، کبھی ملک سے، اور کبھی عالم کے کونے کونے سے اس امت پر آفتوں اور مصیبتوں کی گرنے کی خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ بالخصوص اس وقت تو سارا عالم ایک عجیب و غریب آزمائش میں مبتلا ہے، جس کو میں اور آپ کرونا وائرس سے جانتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہے، یہ سازش ہے، یا کچھ اور ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی علیم بذات الصدور ذات جانتی ہے۔ اس وقت اس کے پیچھے پڑھنے کا یا اس کی تحقیق کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اس آفت اور مصیبت کی آڑ میں امت کے جو مسائل دن بدن دوبھر ہوتے جا رہے ہیں، امت پر اس کی آڑ میں فقر اور فاقے کی آفتیں جو گھیری جا رہی ہیں، اس آڑ میں امت کے چین اور سکون کو جو مٹایا جا رہا ہے، اور اس بیماری کے آڑ میں امت کے معصوموں کو قید و پند کی صعوبتوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے، آخر ان آفتوں اور مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اب اس وقت میں ان مسائل کے حل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بیماری ہے یا پھر یہ سازش ہے یا پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے، نہیں۔ اس بیماری کی آڑ میں جو نت نئے فتنے اور مصیبتیں اس امت کو گھیری ہوئی ہیں، آخر ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا اور ان مسائل کا علاج اور حل کیا ہے؟ حالات کا آنا، آزمائشات کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ اللہ کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ وہ سالوں سال، زمانہ در زمانہ وہ امت پر کوئی نہ کوئی آفت اور کوئی نہ کوئی مصیبت اتارتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو ان مصیبتوں کو اپنے لیے درس عبرت سمجھتا ہے، اپنے لیے سمجھنے کے اور سنبھلنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، وہ آدمی سمجھدار ہے۔ اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو ان مصیبتوں کے آنے کے باوجود، ان آفتوں کے گرنے کے باوجود، وہ اپنی فنا ہونے والی، وہ اپنی بے وفا دنیا کے پیچھے جان، مال، وقت، تن، من، دھن کی بازی لڑتا ہے۔ بے وقوف ہے وہ آدمی۔ تو غرض میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز خواتین، اس وقت مجھے اور آپ کو یہ وقت کا تقاضا ہے۔ قرآن اور حدیث اور شریعت ہمیں اس وقت میں یہ سبق دیتی ہے اور یہ درس عبرت دیتی ہے کہ ہم ان مسائل کے، ان مصیبتوں کے، ان آفتوں کے حل تلاش کریں، ان کو ختم کرنے کی ہم تدبیریں اختیار کریں۔ ہم ہمارے گرہبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارا خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ہم ہمارے اور خدا کے درمیان کے رشتے کو کہیں ہم نے کمزور تھوڑی کر لیا ہے، کمزور تو نہیں کیا ہے۔
آپ تاریخ کا مطالعہ اٹھا کر دیکھیں، جس زمانے میں جس قوم کا رشتہ خدا سے مضبوط تھا، خدائے پاک کی قسم اس وقت کوئی طاقت اس قوم کے بال کو بیگا نہیں کر سکی، نہ مادی طاقتیں، نہ زمینی اور آسمانی طاقتیں، نہ سمندر کی موجیں اور لہریں، نہ جنگل میں چیر پھاڑ کرتے کھانے والے جانور۔ اور جس زمانے میں اس امت کا رشتہ خدا سے ٹوٹا، اس زمانے میں اللہ پاک ایسے آفتوں اور مصیبتوں اور حالات اور آزمائشات میں اس امت کو گرفتار کرتے ہیں، جگڑ دیتے ہیں۔ اور جھگڑنے کی وجہ، ہم دوبارہ اس رب ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے سنتوں اور طریقوں کو ہم ہمارے زندگیوں میں اپنا لیں۔ یہ اس زمانے کا کامیاب ترین، عقل مند ترین اور سمجھدار انسان ہوتا ہے جو ان حالات اور ان مصیبتوں سے درس عبرت حاصل کرتا ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آفتیں جو آئی ہیں وہ چینی گوئیاں کرنے کے لیے، یا پھر کسی کے اوپر الزام اور بہتان باندھنے کے لیے، یا پھر ادھر ادھر کی گانے بکواس بکنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ حالات اللہ پاک ہمیں انابت اور رجوع اللہ کے لیے اللہ پاک ان حالات کو بھیجتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز خواتین، یاد رکھ لیجئے گا، خواہ وہ کرونا وائرس ہو یا اس سے بھی بدترین حالات اس امت پر آئیں، اس سے بھی بدترین حالات اس امت پر آئیں، ان حالات اور بلاؤں کا کہ مٹانے کا ایک ہی واحد علاج ہے، وہ انابت اور رجوع اللہ ہے، نہیں توبہ اور استغفار ہے۔ اپنے تعلق کو خدا سے مضبوط کرنے کی، رشتے کو صحیح اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان نے، جس قوم نے اپنے خدا کے اس رشتے کو مضبوط کر لیا، یا تو یہ آفتیں مصیبتیں آئیں گی نہیں، اگر آئیں گی بھی تو ٹل بھی جائیں گی، حل بھی کر لیں گے۔ مصیبتیں اور آفتیں بھی اسی نے بھیجا ہے، اور اس کا حل بھی اور اس کو ختم کرنا بھی اسی کو آتا ہے۔ لہذا آج مختلف طبقے والے اور مختلف سوچ اور فکر رکھنے والے مختلف تدابیر سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کا حل کیسے کریں، کیا علاج ہوگا، کہاں علاج ہوگا، کیسے علاج ہوگا۔ اور جو دن بدن لوگ معاشی حالات میں، معاشی مسائل میں گھر رہے ہیں، دن بدن غربت کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں، ان کا علاج کیا ہوگا، کیسے حل کیا جائے گا۔ آج مختلف طبقے والے اور مختلف سوچ اور فکر رکھنے والے اس طرف سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے گا، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ خواہ وہ کرونا وائرس ہو یا تنگ دستی ہو یا کوئی اور دیگر اس سے بھی بدترین مصیبت ہو، ان تمام مصیبتوں کا علاج اور واحد حل رجوع اور انابت اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز خواتین، اللہ نے ہمیں یہ جو دنیا میں بھیجا ہے ویسے ہی بیکار تھوڑی بھیجا ہے۔ ہم اللہ کی دن بدن نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اور زندگی کے مقصد سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو زندگی کا مقصد بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال رہے ہیں۔ ہر عمل سے ہم اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم ناراض کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہم پر آفتیں نہیں آئیں گی؟ تو کیا ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گے؟ لہذا میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز دوستوں، اس مختصر سی زندگی میں، زندگی کے ان مختصر اور
قیمتی گھڑیوں میں مجھے اور آپ کو اس زندگی کے اس مختصر سی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا ہے. یہی اس کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ خوشحال زندگی چاہتے ہو، خیر و برکت والی زندگی چاہتے ہو، آفتوں اور مصیبتوں سے پاک زندگی چاہتے ہو، اپنی تجارتوں میں برکتیں چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں خوشحالی چاہتے ہو، یاد رکھ لیجئے گا اللہ پاک قرآن پاک میں اس کا علاج بتاتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اگر آپ کو خوشحال زندگی کی ضرورت ہے، خیر و برکت والی زندگی کی ضرورت ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے پاک زندگی کی آپ کے لیے ضرورت ہے، تو اللہ پاک عرض کرتے ہیں ایمان والوں کو اپنے اعمال صحیح کرنے کی اور اپنے اعمال کو اہتمام اور پابندی سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایمان والا اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، اپنے نمازوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے صفات کو، اپنے معاملات کو جب درست کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک عرض کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم انہیں خوشحال زندگی دیں گے، خیر و برکت والی زندگی دیں گے، آفتوں اور مصیبتوں سے، آزمائشات اور پریشانیوں سے پاک زندگی ہم اس کو نصیب کریں. لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز خواتین، ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اس رب ذوالجلال کو راضی اور خوش کرنے کی ضرورت ہے. اس زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ نہیں کہ صرف کھاؤ پیو پہنو اوڑو بنو سورو، اپنی تمام خواہشات پورے کرو اور دنیا سے چلا جاؤ. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ میں کہوں گا، اتنے بے وقوف ہیں ہم لوگ اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے. پوری زندگی تو خدا کے احکامات کو ہم نے توڑا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف ہم چلتے ہیں، جان کر بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا. پھر جب دنیا سے ہم جاتے ہیں تو ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں ہمارے فاتحے پڑھتے ہیں، ہماری خبروں پر فاتحے پڑھتے ہیں، اور ہمارے میتوں کے برسیاں مناتے ہیں، اس پر ایصال ثواب کچھ مخصوص وظائف اس پر کرتے ہیں، وہ وظائف جو نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ حدیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ تابعین بزرگوں سے ثابت ہیں. بعض لوگوں کی یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے ہم پوری زندگی نافرمانی کریں گے، جب ہم مر کے چلے جائیں گے، جب ہم دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ہمارے خبروں پر فاتحے پڑھیں گے اور ہماری خبروں کے پر وہ برسیاں اور پتہ نہیں کہ کیا نئے خرافات کریں گے، جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. کتنے افسوس کی بات ہے. لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز خواتین، آج مجھے اور آپ کو حقیقی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، دل کی آنکھ میں کھولنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری زندگی کا رخ کہاں جا رہا ہے. یا اللہ کو خوش کرنے میں جا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرنے میں جا رہا ہے؟ آیا ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہمیشہ کی ناکامی کی طرف، خسارے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ سمجھو. سمجھداروں کو دعوت ہے قرآن پاک میں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اپنے آپ کو بہت سمجھدار جانتے ہیں. ارے قرآن پاک کی ان آیتوں پر بھی اپنی عقل کو لگاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. یقین لاؤ قرآن اور حدیث پر، یقین لاؤ تو پھر اس پر عمل بھی کرو. ایسا نہیں کہ ہماری زبان کہتی ہے کہ قرآن برحق ہے اور حدیث برحق ہے، لیکن ہماری زبان تو کہہ رہی ہے لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے. ایسا بھی نہ ہو، زبان بھی اس کا اقرار کرے اور ہمارا کردار بھی اس کا اقرار کرے، ہمارا عمل بھی اس کا اقرار کرے.
خاص طور پر میں سمجھداروں کو ادباً یہ درخواست کرتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، قرآن اور حدیث دعوت دیتی ہے کہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کس بات پر اترا رہے ہیں، کس بات پر ہمیں ناز ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کاندھے، ہمارے پیر گواہ نہیں ہیں کہ ہماری ڈگریاں، ہماری ایجوکیشنز، ہماری کوالیفیکیشنز، ہماری مال اور دولت کہاں تک ہمارے پیچھے آئے کہ آنے والی لامحدود اور ابد الآباد زندگی میں کیا یہ سب چیزیں کام آئیں؟ کیا کوئی اپنے ساتھ لے کر گیا؟ یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے. قرآن کہتا ہے یہ سب دنیاوی زندگی کی رونق ہے. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو فخر کرنے کے ذرائع ہیں، آلات اور انسٹرومنٹس ہیں. تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز خواتین، ہمیں زندگی کے ان لمحات کو قیمتی جانیں. بڑے پریشیس ہیں، ویری پرائس لیس. ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. ایک بار یہ لمحات جب ہمارے زندگی سے ختم ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ کوئی میکا لال ایسا نہیں ہے، کوئی میکا لال ایسا نہیں ہے جو ان لمحات کو واپس لے کر آئے. ہم اس دھوکے کی دنیا سے نکلیں، ہم اپنی صحت کے اس دھوکے سے نکلیں، ہم فرصت کی اس نعمت کی دھوکے سے نکلیں. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلی جمعہ کر لیں گے، رمضان بات کریں گے، ہم نماز کا اہتمام کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے، ہم تسبیحات کریں گے، ہم سنتیں اور نوافل شروع کریں گے. نہیں، یہ زندگی کے لمحات اس وقت جو مجھے ملے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، کثیر من الناس، اکثر لوگ، میجارٹی، جو ان دو نعمتوں کے بارے میں غافل ہیں، ناقدرداں ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نعمت کی قیمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اکثر لوگ. اور دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. الصحت والفراغ. آج صحت ہے، آج کرنا ہے. کل کو جب یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، جب ہم بیمار ہو جائیں گے، لاچار، مجبور، معذور ہو جائیں گے، جب ہم چلنے پھرنے سے عاجز اور محتاج ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی. ہم نے خود سنا ہے بعض لوگوں کو کہتے ہوئے، ہماری کان گوائیں، ہمارے کان گوائیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک موقع مجھے مل جائے، میں نے زندگی میں ایک حج نہیں کیا ہے، کہ ایک بار میں اب حج کر لوں گا. اگر مجھے اب صحت ہو گئی تو میں ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، ایک سجدہ نہیں چھوڑوں گا. نعمت ختم ہو گئی. تو ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت. آج فارغ ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہم کبھی غور نہیں کرتے، کبھی تصور، کبھی سوچتے نہیں ہیں. نعمت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. فارغ ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو آج ہم فارغ ہیں، تو آج جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آج اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، اس وقت نہیں کریں گے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم مشغول ہو جائیں گے. اس وقت ہم چاہیں گے ہم نماز ادا کریں لیکن نماز ادا نہیں کر سکتے. ہم چاہیں گے روزہ رکھیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے. ہم چاہیں گے قرآن پڑھیں لیکن قرآن پڑھنے سے مجبور ہو جائیں.
بہت سارے تاجر لوگ جانتے ہیں ایک وقت ان کے پاس کتنا وقت تھا اور آج کتنے مشغول ہو گئے. بہت سارے جاب اورینٹڈ جانتے ہیں کہ ایک وقت ان کے پاس کتنا وقت تھا جس میں وہ بہت کچھ اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن آج ان پر کیسی مشغولی آ چکی ہے. لوگ خود کہتے ہیں، ہماری زبان سے ہماری کانوں سے ہم نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے ایسی کمپنی میں جاب ملا ہے، ظہر اور عصر میں پڑھنے سے عاجز ہوں، میں پوری نمازیں اکٹھے پڑھ لیتا ہوں. بعض تاجر کہتے ہیں کہ حضرت دکان سے ہٹنے کے لیے فرصت نہیں ہے، ہم سب نمازیں ایک وقت میں عشاء کے وقت میں اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. دیکھا آپ نے، جب فارغ تھے تو اس وقت قدر نہیں کی، آج مشغول ہو گئے. اور یہ ضابطہ چلا آ رہا ہے، یہ ضابطہ چلا آ رہا ہے. اللہ کا شکر آپ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے کی زبردست آزمائشات کے بعد ہماری مسجدوں کو اللہ پاک نے کھولا ہے. ورنہ تو اللہ کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے، جب ہم تاریخ کا مطالعہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ جس علاقے کے مسلمان نماز پڑھ سکتے تھے پھر بھی نہیں پڑھتے، اور اسلامی شعائر پر چل سکتے تھے پھر بھی نہیں چلتے، وہاں پر اللہ پاک نے ایسے حالات لائے ہیں کہ ان حالات کے بعد مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اب اجازت نہیں ہوتی. اسلامی شعائر پر چلنا چاہتے ہیں لیکن اب ان کو موقع نہیں ہے، سرکاری سطح پر موقع نہیں ہے. جیسا کہ ترکی کی ایک زندہ مثال ہے، اسلامی ملک ہے، ایک وقت ان کو موقع تھا، انہوں نے موقع کو گنوایا. آج ان پر ایسے حالات آئے ہیں، اسلامی ملک ہے، پورے ترکی میں داڑھی رکھنا ایک جرم ہو چکا ہے. اسی طرح نماز کی آپ مثال لے لیں، بخارا اور سمرقند اسلامی ملک جو دین کے مراکز کہلائے جاتے تھے، جہاں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور ہدایہ شریف کا درس دیا جاتا تھا، حالات ایسے آئے ہیں کہ وہ شراب کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنی نگاہوں کا اٹھانا مشکل ہو چکا ہے. نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان مسجدوں میں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک جرم ہو گیا ہے، جرم. یہ ضابطہ ہے. نماز پڑھنے کا ہمیں موقع تھا، ہم نے نہیں پڑھا، تو اللہ نے 3 مہینے مسجدیں بند کر کے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے کہ ایسے مواقع آئیں گے، اگر تم پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ نہیں سکو گے، جیسے 3 مہینے گزرے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے اور بندی کا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو پسند آیا ہو. اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں موقع دیا ہے، ہماری مسجدوں کو کھلوایا ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم اس نعمت کی ہم قدر کریں، مسجدوں کو ہم آباد کریں، 5 گانہ نمازوں کا ہم اہتمام کریں، مسجدوں میں ادا کریں، اور اپنی زندگی کے ان قیمتی اوقات کی اور لمحات کی ہم قدر کریں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے انداز میں اس امت کو صحت کی اور فرصت کی اور جوانی کی نعمت یاد دلائی ہے، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے حاکمانہ انداز میں، ڈانٹنے کے انداز میں کوئی کسی بات کا سوال کرتا ہے. اس اسلوب پر، اس نہج پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل ينتظرون، چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل ينتظرون الا فقرا منسیا. اے امتیوں،
آخر کس بات کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کس بات کا تمہیں انتظار ہے؟ آج اللہ نے مالداری دی ہے، آج اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس مال اور دولت کو اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں صرف کریں، اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے میں خرچ کریں، اپنی جنت کو اور جنت کے درجات کو خریدنے میں خرچ کریں۔ اگر نہیں خرچ کر رہے ہیں تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ الا فقرا منسیہ، کیا ایسی فقیری کا اور ایسی تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں تمام خرچوں کو بھلا دے؟ اپنی آخرت کو خریدنے کا اور اپنی جنت اور جنت کے درجات کو خریدنے کو بھلا دے۔ اب ایسی تنگی آ چکی ہے، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جنت اور جنت کے انعامات کو خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ فقیر بن گئے ہیں، تنگ دست بن گئے ہیں، محتاج بن گئے ہیں، تو کیا تم اس تنگ دستی کا، اس فقر کا تم انتظار کر رہے ہو؟ جھنجھوڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، هل ينتظرون الا فقرا منسیا۔ آگے نبی نے کہا ہے او غنى مطغیا، آج اللہ پاک نے تمہیں کچھ مال دیا ہے تو اس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کو خوش کرنے میں خرچ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر خرچ کریں۔ آج موقع ہے تمہارے پاس، ابھی آپ نے خرچ نہیں کیا تو پھر کیا آپ اس مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ نہیں ہم اور زیادہ مال کمانا ہے، اور زیادہ مال جمانا ہے، اور جمانا ہے، اور جمانا ہے؟ مال کی حرص کرتے کرتے اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں ہم بہت بڑے مالدار اور کھرب پتی اور ارب پتی کہلاتے ہو، تو کیا تم اس مقام اور اس مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو اس مقام میں پہنچا کر تمہیں سرکش بنا دے، نافرمان اور عیاش بنا دے، خدا کے احکامات کو ہلکا سمجھنے والے بنا دے، اور اپنے کو اور اپنے مال اور جاہ کو، مال اور جمال کو بہت اعلیٰ اور افضل سمجھنے والا بنا دے؟ تو کیا تم اس مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ نبی نے جھنجھوڑ کے پوچھا ہے اس امت کو، الا غنى مطغیا او غنى مطغیا۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او مرضا مفسدا، آج صحت ہے، اس صحت کے دور میں اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اپنی اس مشغولی میں اپنی زندگی کو اس مقصد کے تحت ڈالو۔ صحت ہے، نہیں کرو گے تو پھر کیا تم اس بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بیکار بنا دے؟ اب کرنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں، مسجد کو آنا چاہ رہے ہیں، پیروں میں، جوڑوں میں، رانوں میں درد آ چکا ہے، بیٹھنے اٹھنے سے مجبور ہو چکے ہیں، اتحیات اور تشہد میں بیٹھنا یا پھر سجدے کو جانا، سجدے سے اٹھنے سے آپ عاجز آ چکے ہیں، تو کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، تو آج صحت ہے تو آج مسجد کو آؤ، چل کے آؤ، پنج گانا نمازوں کا اہتمام کرو۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او حرما مفندا، تو کیا اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ناکارہ بنا دے؟ مجبور ہو چکے ہیں، عاجز ہو چکے ہیں، آج جوانی ہے، آج صحت ہے، آج قوت ہے، آج ہم چل سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت تراویح ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، آج ہم نے ادا نہیں کیا، آج ہم روزے رکھ سکتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھے، تو پھر کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں تمام اعمال کرنے سے معذور اور مجبور بنا دے؟ کہاں ہیں عقل مند لوگ؟ کہاں ہیں سمجھدار لوگ؟ کیا تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین نہیں آتا؟ کیا یہ جو خطاب ہے،
کیا یہ جھنجھوڑنے کا طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیا یہ کسی خاص مخصوص طبقے اور فرقے والوں کے لیے ہے؟ کیا نبی کے یہ سوالات اپنی پوری امت کے لیے نہیں ہیں؟ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سمجھدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سوالات ہیں. نبی سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ سنبھل تو جاؤ، اب تو وقت ہے تمہارے لیے، اب تو صحت ہے، اب تو جوانی ہے. پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او موتن مجہزا، تو پھر کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو بغیر اطلاع کے، جو بغیر چون چرا کے ایک جھپک اور ایک لخت تمہارے تک پہنچ جائے؟ تم بڑے آرام اور اطمینان سے زندگی میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے رہے ہو اور لمبے لمبے امید باندھے بیٹھے ہو، ایسی امیدیں ہیں، پیچھے تمہاری موت کا فرشتہ ہے اور تمہاری امیدیں اور آرزویں تو 100 150 200 250 سال تک پہنچنے کو اتنی بڑی بڑی اور لمبی لمبی امیدیں تمہاری بندی ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے. تو کیا تم اس موت کا انتظار، اس لمحے کا انتظار کر رہے ہو جس لمحے میں اچانک موت کا فرشتہ تم پر آ جائے اور تمہاری روح سلب کر لے اور تمہیں عاجز اور محتاج بنا دے، بے بس اور بے کس بنا دے؟ اس وقت تم ایک جملہ ادا کرنا چاہو تو ایک جملہ تمہاری زبان سے نہ نکلنے پائے، تو کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوی الدجال فشر غائب ينتظر، پھر آخر کس کا انتظار ہے؟ پھر کیا دجال کو جپ رہے ہو؟ پتا ہے آپ کو دجال کون ہے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا فشر غائب ينتظر، یعنی غیب کے جتنے شرور و فتن ہیں، جتنے آفات اور مصیبات ہیں، جب تک تمہیں نہیں پہنچے ہیں، ان تمام شرور و آفات میں جو سب سے بڑا شر اور جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا. تو کیا تم دجال آنے تک دیکھیں گے؟ بھائی ابھی وقت ہے، ابھی 100 سال ہیں، ابھی 150 سال ہیں، ابھی 50 سال ہیں، دیکھا جائے گا. خود نبی نے اس کا تذکرہ کر دیا، اس کا تعارف کرا دیا، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا جو تمام فتنوں سے بھاری رہے گا. تو تم اس کے آنے کے بعد تم کیا کر سکو گے؟ تم رجوع اور انابت اللہ کیسے اپنا سکو گے؟ پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوی الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، کیا پھر تم آخرت کا انتظار کر رہے ہو؟ آخرت کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، وہ دجال سے بھی بڑی مصیبت ہو گئی ہے. اس وقت تو عمل کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. اس وقت تم کیا کر سکو گے؟ تو چنانچہ تفصیلی حدیث ترمذی شریف کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو، میں یوں کہوں کہ تھوڑے سخت انداز میں جھنجھوڑا ہے. ان نعمتوں کی ہم قدر کریں، امت ان نعمتوں کی قدر کر لے، اپنی جوانی کی، اپنی فرصت کی، اپنے صحت کی قدر کر لے، قبل اس وقت کے کہ کہیں مشغولی نہ آ جائے، کہیں بڑھاپا نہ آ جائے، کہیں بیماری نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں دجال نہ آ جائے، کہیں قیامت نہ آ جائے. اس سے پہلے اپنے زندگی کے ان اوقات کو ہم ان کی قدردانی کریں، ہم ان کو اصول کریں، ہم اپنی زندگی کے ان اوقات کو خدا کو راضی اور خوش کرنے میں صرف کریں. چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز خواتین،
ہم دھوکے سے باز آ جائیں۔ ایک بار یہ لمحات، ایک بار یہ زندگی، ایک بار یہ نعمتیں، ایک بار یہ فرصت، ایک بار یہ صحت اور جوانی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ ہمیں ملے یا نہ ملے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑ چکے ہیں اور خسارے میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہماری حیاتی باقی رکھا ہے، آج اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر میں کچھ طاقت دیا ہے، کچھ فرصتیں ہمارے پاس باقی ہیں، قدر کر لیں، قدر کر لیں۔ ہم اب ہماری دنیا کی جو مشغولیات ہیں ان مشغولیات پر ہم باقی رہتے ہوئے ہم اس رب ذوالجلال کو ہم خوش کریں، ہم اس کو راضی کریں، ہم اس کو ناراض کرنے سے، ہم اس کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو باز آ جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض پیاری پیاری دعائیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، جو دعائیں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم روزانہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہماری فکر کو اور ہماری تڑپ کو دیکھ کر یا ہماری کوشش اور جہد کو دیکھ کر اللہ پاک ہماری تائید کریں گے، ہماری نصرت فرمائیں گے اور ہمیں زندگی کے ان لمحات کو اصول کرنے کی توفیق دیں گے۔ چنانچہ ایسی بے شمار دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں۔ چنانچہ ایک دعا مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ جب بھی سورج نکلتا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ ایک دن عطا فرمایا، زندگی میں ایک دن کا اضافہ ہوا ہے، ایک دن ہمیں ایک اور موقع ملا ہے، زندگی میں ایک دن کا موقع ملا ہے، تو اس پر ہم شکر ادا کرنا ہے، شکریہ ادا کریں گے۔ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور اس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ گزشتہ کل یعنی جتنی نافرمانیاں اور جتنی سستی اور کاہلی دین اور ایمان کے تعلق سے ہم سے ہوئی ہے، اس پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، اللہ اگر ہماری پکڑ فرما لیتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن دیا ہے۔ تو اب جب یہ دن ہمیں نصیب ہوتا ہے تو اس دن میں ہم اس دن کو اصول کرنے والے ہوں۔ یہ اصل صحیح معنوں میں شکر ہے، ایک تو زبانی شکر ہے، جیسے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا تم نے کہا ہے، ایک حقیقی شکر ہے، یعنی اس نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اس دن کو ہم اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے ہم اس دن کو صحیح معنوں میں اصول کریں، ہم اس دن میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، فرائض کی، واجبات کی، سنتوں کی ہم رعایت کریں۔ ایسا نہیں کہ اس دن ہماری دنیا کی چھٹی کا دن ہے یا اپنی مصروفیت کی چھٹی کا دن ہے، نہیں ہے، بلکہ اس دن کی مصروفیت اور مشغولیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو اوامر ہیں ان اوامر پر کی پابندی کرنا، اور جو نواہی ہیں یعنی جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے، ان منہیات اور نواہیات سے بچنا، یہ اس دن کی اصولی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ وعافیتہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یعنی دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے آج کے دن کی خیر طلب کرتا ہوں اور اس دن کی کامیابی، نصرت، نور، برکت، عافیت اور ہدایت طلب کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے۔ بہت ساری نکات اور لطیف اشارے ہمیں ان دعاؤں سے مل رہے ہیں۔ نبی جیسی شخصیت دعائیں کر رہی ہے،
جس کی صبح اور شام، جس کا دن اور رات خالص عبادت کے لیے گزرتا ہے، وہ نبی اس طرح کی دعائیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے وہ خدا کے فضل کا اور اس کی توفیق کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کے ان دعاؤں سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے، وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب تک خدا کی توفیق اور فضل اس کے ساتھ نہیں ہوگی وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اپنے زندگی کو اور اپنے زندگی میں آنے والے ہر دن کو خدا کی منشا اور رضا کے مطابق اگر ہمیں کرنا ہے تو نبی کے بتائے ہوئے ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے گانے یاد ہیں، لطیفے یاد ہیں، ناولز یاد ہیں، کہانیاں یاد ہیں، اور پتہ نہیں نئے نئے خرافات اور بدعات ان کو یاد ہیں، رسومات ان کو یاد ہیں، اور تباہیات اور واہیات ان کو یاد ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم بڑے ہونے کے باوجود بھی ہمیں نبی کی یہ پیاری پیاری دعائیں ہمیں یاد نہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز خواتین، ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے زندگی کے آنے والے ہر دن کو اس کی منشا کے مطابق کریں گے۔ اپنی مصروفیت اور مشغولیت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس دن کو کامیاب ترین بنائیں گے، اس دن کی فتح، اس دن کی نصرت، اس دن کی برکت، اس دن کی عافیت اور اس دن کی ہدایت ہم سب کو نصیب کریں۔ اسی طرح ایک دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، آج کے اس دن کی ابتدا کو میرے لیے صلاح بنا دے، میرے لیے اچھا بنا دے، یعنی کوئی شر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آفت نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی بری خبر نہ ہو، اس دن کی ابتدا میرے لیے خیر اور صلاح بنا دے۔ اوسطہ فلاح، اور اس دن کے درمیانی حصے کو میرے لیے فلاح بنا دے، یعنی خوشخبری بنا دے، خوشحالی والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ وآخرہ نجاحا، اور جب دن ختم ہو جائے، یعنی رات آ جائے، اس رات کے حصے کو میرے لیے کامیابی والا بنا دے، یعنی دن بھر میرا کامیاب، میرا پورا دن کامیاب، دن کے تمام اعمال اور دن کے تمام لمحات میرے وصول ہو گئے، میرے کامیاب ہو گئے، کامیاب والا دن بنا دے، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، کامیابی کا مژدہ مجھے سنا دے، میرا دن، میری رات اس طرح بنا دے۔ یہ دعا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز خواتین، آج اس وقت کا تقاضا ان حالات میں ہم کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو ہمیں پہچاننا ہے، اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنا ہے۔ مزید کسی دن کا، کسی لمحے کا، کسی جمعے کا، کسی رمضان کا ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے۔ آج اور اس وقت میرے اللہ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اس وقت اس مطالبے کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، علماء نے لکھا ہے، شیطان جو ایمان والوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس وہ کسی عمل کے انکار کے طریقے سے نہیں آتا، یعنی وہ یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ نماز مت پڑھ، یا نماز غلط ہے، یا اللہ نہیں ہے، یا پھر روزہ غلط ہے، یا فلاں فلاں ہے۔ وہ ایمان والے اور مسلمان کے پاس وہ اس طرح وسوسہ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ اس کے وسوسہ ڈالنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بابا تجھ کو نماز پڑھنا ہے، تجھ کو روزہ رکھنا ہے، تجھ کو تلاوت کرنی ہے، تجھ کو گناہ سے بچنا ہے، لیکن آج نہیں، کل نہیں پرسوں، اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے، یہ مہینہ نہیں اگلے مہینہ، ضرور تجھ کو نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کب پڑھنا ہے؟ تجھ کو کل پڑھنا ہے، تجھ کو جمعہ کے بعد پڑھنا ہے، تجھ کو جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ تو شیطان ایمان والوں کے پاس اس طرح آتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز خواتین، اس وقت کو، اس لمحے کو قدر کریں۔ ہم ہمارے دوست احباب جو ہم سے ابھی حال میں جدا ہوئے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم محاسبہ کریں کہ جیسے وہ ہمارے دوست احباب
ایک لخت چند لمحوں میں ہم سے جدا ہو کر چلے گئے، ہمیں درد فراق دے کر چلے گئے، ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو کر چلے گئے۔ کہیں ہمارا وقت اسی لمحے میں، اسی پل میں ہمارا وقت نہ آ جائے۔ اسی طرح ہم بھی بغیر کسی کو کہے، بغیر کسی کی اطلاع کے ہم بھی اس دنیا سے چلا جائیں، تو پھر اس وقت ہمارے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز خواتین، زندگی کے ان لمحات کی صحیح معنوں میں اصول کرنے کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو زندگی کے ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی نعمتوں کو، یعنی صحت کی، جوانی کی ان قیمتی نعمتوں کو صحیح معنوں میں قدردانی کرتے ہوئے، اصول کرتے ہوئے، ان کی صحیح معنی میں ان کو استعمال کرنے کی اور اس رب ذوالجلال کو خوش کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔